جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھوڑا سا خلا چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دعا مانگنا اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، یعنی جو بھی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو وہ چیز عطا بھی فرماتے ہیں۔ آج کی اس کلپ میں ہم آپ کے سامنے یہی لے کر آئے ہیں کہ دعا کیسے مانگی جائے، کیسے دعا میں ہاتھ اٹھائے جائیں اور دعا کو کن الفاظوں سے شروع کیا جائے اور کن الفاظوں پر ختم کیا جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس علم کی باتیں پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ البتہ دنیا میں اس کے طرح طرح کے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بندہ دعا کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی دعا اس نے کی اللہ وہی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی جو وہ دعا کرتا ہے تو وہ تو عطا نہیں کرتے، البتہ اس کے بدلے میں اس سے بھی اچھی چیز اسے دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی وہ دعا کرتا ہے تو اللہ نہ تو اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز دیتے ہیں اور نہ ہی وہ چیز دیتے ہیں، لیکن اس کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی بہت بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اور ہم اس سے بچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بال بال بچ گئے۔ اسی طریقے سے کبھی اللہ تبارک و تعالی وہ چیز تو نہیں دیتے جو بندے نے مانگی ہو، لیکن اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دینے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے اس اجر کو دیکھے گا جو دنیا میں دعائیں کی تھیں اس نے، تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرتے رہیں دل جمعی کے ساتھ اور اللہ سے نا امید نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور بار بار کرتے رہیں، مانگتے رہیں، کیونکہ وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں دینے والا نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ دعا مانگی کیسے جائے۔ تو سب سے پہلے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی نیک کام شروع کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے۔ چنانچہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھوڑا سا خلا چھوڑ دیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ بہت دینے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی وزنی چیز اٹھائی جاتی ہے، زیادہ چیز اٹھائی جاتی ہے تو ہاتھوں کے درمیان خلا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو لوگ ایسے کر کر ملا کر دعا مانگتے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر درمیان میں خلا چھوڑ دیں گے تو یہ افضل ہے۔ اب ہم نے جب ہاتھ اٹھا لیے تو اب ہمیں الفاظ ادا کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی فریاد رکھتا ہے تو ڈائریکٹلی اپنی فریاد نہیں رکھتا، بلکہ اس سے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریفات بیان کرنے کے بعد پھر اپنی حاجت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہم اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلائیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ تعریف میں ہم جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتیں یہ بھی تعریفات میں پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیونکہ یہ بھی تعریفات کی ہے کلمات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ۔ چنانچہ ایسے کلمات ہم شروع میں ادا کریں جو کہ اللہ کی تعریف کے لیے ہوں۔ دوسری باری آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا جو ہم نے مانگنا سیکھی ہے، دعا جو ہمارے پاس آئی ہے، یہ کس کے وسیلے سے آئی ہے، یہ کس نے لا کر دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہمارے
آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دی ہے، تو اللہ کے بعد کسی ذات کا جو نمبر آتا ہے تعریف کا تو وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود بھیجنے کے بعد اب ہم اپنی حاجات بیان کریں، اور جب اپنی حاجات بیان کریں تو سب سے پہلے وہ حاجت بیان کریں جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ میں غور کریں گے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں معلوم چلے گا کہ ہر مسلمان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ چنانچہ اللہ کی تعریف کے بعد، درود بھیجنے کے بعد ہم اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم پر اپنی رحمت کی چھایا کر دیجئے، اپنی رحمت کا سایہ ہم پر ڈال دیجئے، تمام گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے، اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما دیجئے۔ سب سے پہلی ضرورت ہر مسلمان کی یہی ہے، اس کے بعد تمام دنیاوی حاجات ہیں۔ پھر اپنی حاجات کو بیان کریں اور تمام حاجات کو بیان کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ کریں، کیونکہ اللہ کے یہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔